کیا ہو رہا ہے یہ؟ کل کدھر گم ہو گیا تھا یہ سسٹم؟ ڈی ایکٹیویٹ پڑا ہوا تھا، صبح سے شام تک ڈی ایکٹیویٹ تھا، بادل کا ایک ذرہ ٹکڑا نہیں تھا. آج کیا ہے؟ یہ اس کے کارنامے ہیں جس نے اسلام آباد، لاہور، خصوصی طور پر اسلام آباد تباہی مچائی ہے. لاہور میں بھی تباہی مچائی ہے، اسلام آباد میں خصوصی تباہی مچائی ہے. یہ اس کے کارنامے ہیں. وہ کر رہا ہے، عبرت کا نشان بنا رہا ہے، ذلت کے توق پہنا رہا ہے. وہ ہر دھرموں کو، بغیرتوں کو، جنہوں نے غزہ میں لاکھوں بچوں کو مرنے دیا، شہید ہونے دیا، زخمی ہونے دیا، ٹانگیں ٹوٹنے دی، ہاتھ ٹوٹنے دیے، مرنے دیا، خون بہنے دیا، عورتوں کو، عزتوں کو تار تار ہونے دیا. ابھی انتظار کرو، صبر کرو. پاکستان کے اندر چھپے ہوئے غداروں، تم جس ملک کے، جس شہر میں، جس گاؤں، جس قصبے، جس دیہات میں بھی بیٹھ جاؤ، میرا بادشاہ تمہیں وہیں پہ مارے گا. جاؤ جہاں چھپ سکتے ہو چھپو. میری سیریز تو آ گئی ہے، سردی گرمی خزاں بہار کی. اب وہ ایک نشانی بن چکا ہے. دن کل کا ہی دن ہے. وہ ایک نشانی ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی ساری بادشاہت. وہ جہاں جائے موسم کو پلٹتا ہے، تبدیل کرتا ہے، سائے کرتا ہے، بادل بناتا ہے، ختم کرتا ہے. کل اس نے دکھا دیا اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، کہ وہ چاہے تو دھوپ سے بھی بے اثر کر سکتا ہے. شدید تپتی ہوئی گرمی کے اندر یہ سب کچھ اس نے کر کے دکھا دیا. اور میڈیا والے سے بھی یہی چیختے رہ گئے کہ کراچی میں شدید گرمی ہے، بلکہ زیادہ ہی ہو گئی تھی کل ان کے بقول. مجھے نہیں پتا کراچی والوں نے کہاں سے زیادہ گرمی ایکسپیرینس کر لی. میں نے جو ایکسپیرینس کیا میں نے کل شیئر کیا. مجھے تو یہاں گرمی کے حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں لگا صبح سے شام تک، سوائے کہ دوپہر کی تپتی اینڈ پیک پہ آ کر کچھ تھوڑی بہت گرمی کی مجھے شدت محسوس ہوئی، وہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. سو میں نے تو امیونٹی کے اندر دن گزار لیا، ثبوت بھی جمع کر دیے، پبلش بھی کر دیے، اور سورج کی ایویڈنسز بھی صبح سے شام تک کے ہو گئے. اب آگے کیا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. ابھی تو غزہ کے اوپر جو آگ لگی، سوری غزہ پہ آگ نہیں لگی، غزہ پہ جو آگ لگی اس کے بدلے میں پھر اسرائیل میں جو آگ لگی، وہ یہ دکھانے کے لیے کافی تھا کہ لیجنڈ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا، اور اللہ چاہے تو وہ ہو جاتا ہے. اسرائیل کی تباہی لیجنڈ کے ہاتھوں اللہ نے لکھی ہے تو ہو کے رہے گی. اور نتن یاہو کی موت وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، صحیح ٹائم پہ، صحیح وقت پہ. یہ ذلت کی موت مرے گا اگر اللہ نے چاہا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا یہ بھی، اور اس کا ساتھ دینے والے بھی. ہاں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اپنی موت سے پہلے پہلے تو بچیں گے، ورنہ گئے. یہ بات اٹل ہے اللہ کے فضل سے. اور وہی جو سورج کی گرمی بڑھا رہا ہے وہی ان کے جسموں کو جلا جلا کے راکھ بنا دے گا، اور مرنے بھی نہیں دے گا، ہمیشہ کے لیے تڑپائے گا، سسکائے گا. اور ان کا ساتھ دینے والے بغیرتوں کو بھی عبرت کا نشان بنائے گا. پھر چاہے وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں پھریں یا لاکھوں اربوں کے محلوں میں بیٹھ جائیں، چاہے وہ سعودی عرب کے وہ شیطانی کتے ہوں جو ٹرمپ کے تلوے چاٹنے بیٹھ گئے، یا پھر وہ پاکستان کے وہ بغیرت ہوں جو چھپے ہوئے ہیں لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر رہے ہیں دشمنوں سے مل کر. تم لوگ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے. تم کدھر بھی بیٹھ جاؤ، جہاں بھی بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں ذلت کی موت مارے گا. اس نے پاکستان کے کئی بڑے بڑے نامور مشہور لوگوں کو ذلت کی موت دی ہے. غور کر لینا، بڑے بڑے یہاں پہ چیمپئن آئے تھے، بڑے بڑے فرعون آئے تھے، وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے. ان کی موت دیکھو، ذلت کی موت مر گئے. انجام ان کا دیکھو کیا ہے. وہ اللہ نے مارا انہیں، ذلیل کر کے مارا ہے، ذلیل کر کے مارا ہے. خاص طور پہ دیکھو اس ایک بغیرت مشرف کا حشر کیا ہوا تھا. معصوم بچوں کو مارا تھا نا اس نے بھی، قتل و غارت کیا تھا، ہے نا. اسلام کی بات کرنے والوں پہ بمباریاں، گولیاں برسوا دی تھی. بڑا ڈکیت بنا پھر رہا تھا، فرعون بنا پھر رہا تھا، ذلت کی موت مرا تھا وہ. اور اس جیسا اشر بہت سوں کا ہو چکا ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اور معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، کفارے نہ ادا کرے، تو پھر وہ اپنی موت کا، بدترین موت کا، ذلت کا انتظار کرے. اور اللہ کو حساب کتاب چکاتے دیر نہیں لگتی. تھینک یو اللہ ان کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. شدید گرمی، موسم کسی کے باپ کا آئے گا جو ایسی شدید گرمی ہو جائے گی. اللہ جہاں چاہتا ہے گرمی کا اثر ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر.